अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रेक्स टिलरसन इलाक़ाई यात्रा पर। अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान का मुख्तसर दौरा। अब भारत जाएंगे। पाकिस्तान को अफगान अमल के लिए क्या हुक्म सादिर होगा? भारत का किरदार क्यों अहम होता जा रहा है? PTI के बाद जमात इस्लामी के भी एहतसाब कमीशन पर एतराज़ात। नए कमीशन के बजाय एहतसाब कानून में बेहतरी लाई जाए। वज़ीर कानून जाहिद हामिद कहते हैं पार्लिमानी कमेटी सिफर से काम शुरू नहीं कर सकती। और स्टीफन हॉकिंग का वुसअत कायनात का PhD थीसिस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को ले बैठा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वॉइस। मैं हूं अंबर शमसी। पाकिस्तान आने से कबल अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने अफगानिस्तान में कहा कि पाकिस्तान से मखसूस दरख्वास्तें की जाएंगी जिसमें तालिबान को महफूज ठिकानों के हवाले से भी बात होगी। उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान के हवाले से बात स्ट्रैटेजी जो स्ट्रैटेजी है वो शराइत पर मबनी होगी, उसकी बुनियाद पर होगी। अब दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के 4 घंटे के दौरे के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रेक्स टिलरसन भारत जाएंगे, जहाँ अफगान सदर अशरफ गनी पहले से ही पहुँच चुके हैं। दूसरी दिलचस्प बात, अमरीकी कनेडियन जोड़े में से खातून केटलिन कोलमन ने एक कनेडियन अखबार को इंटरव्यू दिया जिसमें उनका कहना था कि 2012 में उनके अगवा के बाद वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुंतकिल होते रहे, बल्कि आखिरी साल पाकिस्तान में ही गुजारा। ये भी कह डाला कि पाकिस्तानी फ़ौज और ना पाकिस्तानी फ़ौज और ना ही अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA का मौक़िफ़ दुरुस्त है। फिर असल सवाल ये है कि पाकिस्तान कहाँ तक अमरीका के साथ समझौता करने को तैयार है और क्या मौजूदा सियासी कशीदगी में नया नैब कानून बन पाएगा? पहली बात हुई कमीशन की, लेकिन अपोजिशन जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी अड़ गए हैं कि नया कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है। आज भी इस हवाले से पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ और ख़ास पेशरफ्त ना हो सकी और अभी तक तो ऐसा भी लग रहा है कि पेशरफ्त की उम्मीद भी नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि दारुल हुकूमत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। पीर को 18 रोज़ के बाद तदरीसी अमल बहाल हुआ। तालिब इल्मों के एक ग्रुप ने एहतजाज किया, गिरफ्तारियाँ हुई और मारकुटाई भी हुई, लेकिन नौबत यहाँ तक क्यों आई? क्या इंतज़ामिया अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रही? तालिब इल्मों को फ़ैसला साजी के अमल में शरीक रही या तालिब इल्म खुद पुरतशद्दुद हो गए हैं? शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरी से। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रहीमुल्ला यूसुफजई, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार। बहुत बहुत शुक्रिया रहीमुल्ला साहब वक्त देने का। रहीमुल्ला साहब, रेक्स टिलरसन का ये दौरा 4 घंटे का ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त पर आए हैं। डिमांड्स वही हैं महफूज ठिकानों के हवाले से। पाकिस्तान कहाँ तक जो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकेगा? देखें, पाकिस्तान ने तो अपनी राय का इजहार कर दिया है। मैं समझता हूँ कि दोनों फरीक जो हैं वो इस वक्त अपनी बात पर अटे हुए हैं, अड़े हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमारी राय सही है। अमरीकी दबाव बढ़ता जा रहा है। ये इस तरह के जो बयानात हैं, कभी रेक्स टिलरसन, कभी जनरल जेम्स मैटिस, कभी जनरल मैकमास्टर और इसके अलावा और भी जो उनके हुकाम पाकिस्तान आए थे, तो वो पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ा रहे हैं। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में अगर महफूज पनाहगाहें नहीं होंगी तो तालिबान फिर उनकी तवक्कुआत कम हो जाएंगी और वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आएंगे। उनको जो ये एक उनका कहना है तालिबान का कि वो फतह हासिल करेंगे तो फिर ये उनकी उम्मीद ख़त्म हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान इनकार कर रहा है कि यहाँ पर कोई महफूज ठिकाने नहीं है। अब रहीमुल्ला साहब, सवाल फिर ये पैदा होता है कि जो अमरीकी कनेडियन जोड़े को रेस्क्यू किया था पाकिस्तान फ़ौज ने, उसके बाद कुछ ड्रोन हमले भी हुए थे, ये किस हद तक ये क्या एक सिंबॉलिक ही था एतमाद बहाली की जानिब? देखिए, मेरे ख्याल में ये तो एक मौका सामने आया। पाकिस्तान ने एक कार्रवाई की, फिर ये भी कहा कि अगर अमरीकी ताउन करेंगे, मालूमात फराहम करेंगे तो इस तरह की मज़ीद कार्रवाइयाँ भी हो सकती हैं, इसका दोनों को फ़ायदा होगा। तो वो जो 3 मुख्तलिफ़ आरा सामने आई हैं, अभी जो अमरीकी ख़ातून है मिस कोलमैन, वो कुछ और बात कह रही हैं, अमरीकी CIA ने कुछ और बात की थी, पाकिस्तान ने कुछ और बात की, और जो कोलमैन के हस्बैंड हैं
بوئل جی، انہوں نے شروع میں کچھ اور گفتگو کی تھی، پاکستان کی بڑی تعریف کی تھی. تو میرے خیال میں اب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ممکن ہے کہ یہ شاید افغانستان سے ان کو پاکستان لا رہے تھے یا یہ پاکستان میں کافی عرصہ رہے. اس سے پہلے بھی کچھ جو مغربی جو لوگ ایڈ ورکرز یا صحافی اغوا ہوئے تھے ان میں سے بھی کچھ نے کہا تھا کہ ان کو پاکستان میں رکھا گیا تھا. تو یہ بات ظاہر ہے امریکی حکام یہی کہیں گے کہ حقانی نیٹ ورک نے ان کو پاکستان میں رکھا تھا اور پاکستان اس سے انکار کرے گا. تو جو بھی مسئلہ سامنے آتا ہے ہر ایک ایشو کے اوپر اس کے اوپر متضاد رائے ہوتی ہے پاکستان کی اور امریکہ کی. افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے بھی دونوں کی آراء مختلف ہیں، اسی لیے یہ ساری اب دیکھ رہے ہیں کہ چپکے لسٹ سامنے آ رہی ہے اور جو ملاقاتیں ہوتی ہیں اس سے تھوڑی سی امید پیدا ہوتی ہے کہ شاید معاملات کو حل کر لیا جائے گا. جو صورتحال پریزیڈنٹ ٹرمپ کی 21 اگست کی تقریر کے بعد سامنے آئی میرے خیال میں اس میں جو ٹینشن تھی جو اختلافات تھے وہ کچھ کم ہوئے ہیں، مگر کچھ حد تک ہی دونوں کا ارادہ ہے کہ میرے خیال میں دونوں کا ارادہ ہے کہ تعلقات کو ختم نہیں کیا جائے گا، تعلقات بحال رہیں گے، اختلافات کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی. اگر امریکہ پاکستان کے ذریعے اپنے کچھ مقاصد افغانستان میں حاصل کر لے تو میرے خیال میں وہ پاکستان کو ساتھ لے کر چلے گا. اگر وہ پاکستان کی مخالفت مول لے گا تو میرے خیال میں افغانستان میں امریکہ کے جو مسئلے ہیں وہ کم نہیں ہوں گے. اچھا، اس میں افغانستان کا بھی جو موقف ہے، جو افغانستان اور پاکستان کے درمیان اعتماد کی کمی ہے وہ بھی ایک فیکٹر ہے. حال ہی میں ایک رپورٹ بھی ہوئی تھی ڈان اخبار میں اور یہ بھی کہا گیا تھا تجارت کے حوالے سے کہ جب تعلقات سیکیورٹی کی بنیاد پر ہوں تو پھر انڈیا اس طرح سے فائدہ حاصل کر لیتا ہے، انفراسٹرکچر میں وہ انویسٹ کر لیتے ہیں، سیکیورٹی پولیس وغیرہ میں بھی. جی بالکل، آپ دیکھیں نا کہ جب بھی افغانستان اور پاکستان کے تعلقات خراب ہوتے ہیں تو انڈیا کو فائدہ ہوتا ہے، انڈیا اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ افغانستان انڈیا کے بہت قریب چلا گیا ہے، آپس میں دورے ہو رہے ہیں. ابھی بھی اشرف غنی بھارت ایک دن کے دورے پہ جا رہے ہیں اور اس سے پہلے ڈاکٹر عبداللہ جو ان کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں وہ بھی انڈیا گئے تھے. تو میرے خیال میں پاکستان میں ان کے دورے جو ہیں وہ نہیں ہو رہے. پاکستان نے دعوت دی ہے، اشرف غنی نے کہا ہے کہ وہ آئیں گے لیکن پتہ نہیں کب آئیں گے. ڈاکٹر عبداللہ کو تو کئی بار دعوت دی گئی، وہ نہیں آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو مزید کوشش کرنی پڑے گی افغانستان سے تعلقات بہتر بنانے کی، لیکن یہ جو ہے تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجے گی. پاکستان کے تحفظات ہیں افغانستان کے حوالے سے وہ بھی افغانستان کو دور کرنے ہوں گے اور جو افغانستان کی شکایتیں ہیں اس کو پاکستان کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. میرے خیال میں امریکہ نے جو فیصلہ کیا ہے کہ بھارت کو افغانستان میں ایک مزید بڑا رول دیا جائے اس سے مسئلے حل نہیں ہوں گے بلکہ مزید خراب ہوں گے. لیکن رحیم اللہ یوسف صحیح، اگر افغانستان خود انڈیا کو وہ کردار دے رہا ہے تو اس حقیقت کو ہم ڈینائی تو نہیں کر سکتے. وہ بالکل ان کو اختیار ہے، لیکن ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ سیکیورٹی کے حوالے سے اگر وہ بھارت کو کوئی کردار دیں گے، اگر امریکہ اور افغانستان بھارت کو افغانستان میں مزید قدم جمانے کا موقع دیں گے تو پاکستان کے جو کنسرنز ہیں، جو خدشات ہیں اس میں اضافہ ہوگا. پاکستان کو دیکھیں دو جو اس کے سرحدیں ہیں، جو مشرقی سرحد ہے انڈیا کے ساتھ وہاں بھی خطرات ہیں اور مغربی سرحد سے بھی کئی سالوں سے پاکستان کو خطرات ہیں. پاکستانی طالبان کو افغانستان میں پناہ ملی ہے. تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے کابل کو بھی پاکستان کے جو تحفظات ہیں اس کی فکر کرنی چاہیے. وہ چاہے جو ان کے اکنامک ریلیشنز ہیں، ٹریڈ ہیں، اس کو بڑھائیں. بھارت چاہے $3 بلین افغانستان میں تعمیر نو کے کام پہ خرچ کرے، اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے. لیکن سیکیورٹی کے حوالے سے اگر معاملات آگے بڑھیں گے، بھارت اور افغانستان قریب ہوں گے تو پاکستان کے خدشات میں اضافہ ہوگا.
देखिए, पाकिस्तान ने अमेरिका की जो नई पॉलिसी है उसमें जो सबसे बड़ा एतराज़ पाकिस्तान को है वो यही है कि भारत को आप अफ़गानिस्तान में सियासी किरदार मत दें, वरना पाकिस्तान ताउन नहीं करेगा। पाकिस्तान ने बिल्कुल ये उसकी रेड लाइंस हैं और मेरे ख्याल में इसकी लेकिन हमारे पास कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, कितनी लचक है कि हम अमेरिका से ये डिमांड कर सकते हैं या ये रेड लाइन उनको क्रॉस ना करने को कह सकते हैं? लेकिन पहली बार मैंने देखा है कि पाकिस्तान ने एक काफ़ी इसके ऊपर स्टैंड लिया है। पाकिस्तान ने अपनी बात आगे पहुंचाई है। पाकिस्तान ने अमेरिकी पॉलिसी के ऊपर तनकीद की है, अपना दिफा किया है। तो लगता ये है कि पाकिस्तान जो है वो भारत के हवाले से जो उसके कंसर्न्स हैं उसको वो हर फोरम के ऊपर उठाएगा, उससे पीछे नहीं हटेगा। बाकी मामलात में अफ़गानिस्तान के हवाले से मेरे ख़्याल में काफ़ी पेशरफ्त मुमकिन है, ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है, तिजारत में जो कमी हुई है उसको बढ़ाने की भी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन ये एक जो इशू है भारत का किरदार, इसके ऊपर लगता ये है कि पाकिस्तान का जो स्टैंड है उसके अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। अच्छा, अब पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, आप कह रहे हैं कि काफ़ी दिफा भी किया है उसका, लेकिन फिर ये भी सवाल उठता है कि अगर पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात डोमिनेट होते हैं सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से, तो जो सिविलियन हुकूमत है या डिप्लोमेसी है वो किस हद तक काम कर सकती है, उसके पास कितनी स्पेस है? मेरे ख़्याल में इस वक्त तो लग ये रहा है कि जो हमारे मुंतखब हुकूमत है, नुमाइंदे हैं, जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उनकी जो बात है और जो फ़ौज की बात है उसमें कोई इतना फ़र्क नहीं है। कि भारत का जो किरदार है इसके हवाले से मेरे ख़्याल में एक ही राय है और मुझे लगता भी नहीं है कि हमारे जो जमहूरी हुकूमत है उसके पास काम करने के लिए कोई ज़्यादा स्पेस है। वो इन्हीं खतूत के ऊपर काम करेंगे। सिक्योरिटी का जो इशू है वो डोमिनेंट होगा, उसी के हवाले से पॉलिसी बनेगी और पॉलिसी चलाई जाएगी। लेकिन अब मसला ये है कि पाकिस्तान में जो भी क़यादत है, सिविल है, फ़ौजी है, वो ये समझते हैं कि अमेरिका को पाकिस्तान से बराह रास्त ताल्लुकात की बात करनी चाहिए। पाकिस्तान को इंडिया की आंख से या चीन के हवाले से नहीं देखना चाहिए। ये एक पाकिस्तान का कंसर्न है, पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान की अपनी अहमियत है। पाकिस्तान से सिर्फ एक बात करना, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में ताउन करना, बाकी जो इश्यूज़ हैं उनको बिल्कुल ही साइड लाइन कर देना, मेरे ख़्याल में इसके ऊपर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा मजबूत सामने आया है जी। पाकिस्तान इसी को लेकर आगे चलेगा। रहीमुल्लाह यूसुफज़ई साहब, बहुत शुक्रिया देने का। लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे क्या नया नैब कानून बन सकता है या नहीं। क्या नया नैब कानून बन पाएगा? आज भी इजलास हुआ पार्लिमानी कमेटी का, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला और आगे बात नहीं चल रही। दो तीन मामलात पर अपोजिशन जमातें जो हैं अड़ गई हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पार्लिमानी उमूर के माहिर और तज्ज़ियाकार अहमद बिलाल महबूब। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद साहब वक्त देने का। जी अहमद साहब, पहला सवाल तो ये है कि अपोजिशन का इस वक्त जो सबसे बड़ा जो एतराज़ है नए नैब कानून का, कमीशन का, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उनका कहना है कि कमीशन बनना चाहिए। जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि कानून में तब्दीलियाँ लाए जाएँ, नया कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो कमीशन ही क्यों? देखिए, कमीशन के पीछे जो बुनियादी इस्तदलाल है या दलील है वो तो ये है कि बहुत सी ऐसी पावर्स हैं जो इस वक्त नैब के चेयरमैन को हासिल हैं और बाज़ चेयरमैन अपनी ताकत को जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में फिर सवाल उठते हैं कि ये ठीक तरीके से पावर्स इस्तेमाल नहीं की गई हैं। तो चुनांचे वो पावर्स बजाय कि एक फ़र्द के हाथ में हों, उसके लिए एक 3, 4, 5 लोगों पे मुश्तमिल एक कमीशन बना दिया जाए
اور وہ کمیشن فیصلہ کرے. جیسے اب الیکشن کمیشن ہے, الیکشن کمیشن کے 5 اراکین ہیں, ان کے ایک چیف ہیں, وہ سارے مل کے فیصلہ کرتے ہیں. جہاں اختلاف رائے ہوتا ہے وہاں عددی اکثریت سے یعنی میجورٹی کے ساتھ فیصلہ ہوتا ہے. تو یہی کام وہ چاہتے ہیں کہ نیب میں بھی ہو اور کسی ایک فرد کے ہاتھ میں یہ نہ ہو تاکہ وہ انفلوئنس جو نہ ہو سکے. تو یہ بنیادی چیز ہے کہ وہ کمیشن بن جائے بجائے اس کے کہ ایک فرد ہو. تو یہ بنیادی اس کے پیچھے دلیل تو یہ ہے. دلیل تو یہ ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامی کا تو یہ کہنا ہے کہ نیا قانون نہ بنے, کمیشن نہ بنے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ کمیشن بنانے کا کام جو ہے وہ بھی بجائے کسی نئے قانون کے لانے کے موجودہ قانون میں ترمیم سے بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے. ضروری نہیں کہ اس کے لیے کلیتاً ایک نیا قانون لایا جائے. ٹھیک ہے, آپ پاورز چیئرمین نیب کو نہیں دینا چاہتے, اس کی بجائے اس کو 4-5 لوگوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں, تو اس کی امینڈمنٹ بھی لائی جا سکتی ہے. لہٰذا بنیادی بات تو یہ ہے کہ نئے قانون کے اندر یا قانون کے اندر جو ترمیم کرنا مقصود ہے وہ کیا ہے, یعنی مٹیریلی آپ چاہتے کیا ہیں. لیکن یہ جو نیا قانون ہو یا موجودہ قانون میں ترمیم کی جائے یہ تو ایک سیکنڈری چیز ہے, یہ تو ایک بنیادی طور پہ ایک انسٹرومنٹ ہے. تو اصل بات تو یہ ہے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ موجودہ قانون میں ترمیم کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے. اچھا, ایک اور جہاں معاملہ پھنسا ہوا ہے وہ ہے عوامی نمائندوں کی تعریف پر, کیونکہ پیپلز پارٹی کہتی رہی تھی, فرحت اللہ بابر نے کہا تھا کہ اس میں فوج اور عدلیہ کے جو نمائندے ہیں وہ بھی شامل ہو, لیکن وہ بات تو اب لگتا ہے کہ ٹھنڈی پڑ گئی ہے. دیکھیے یہ بہت اہم بات ہے, بہت اہم مسئلہ ہے, اور اس مسئلے کو صرف جذباتی انداز میں ہی نہیں دیکھنا چاہیے, اس کے اوپر تھوڑی سی گہرائی میں جا کے بھی تحقیق کر لینی چاہیے. لیکن اس بات میں بہت وزن ہے کہ یہ قانون سب کے اوپر اپلائی ہونا چاہیے, جتنے بھی ہمارے پبلک آفس ہولڈرز ہیں, خواہ وہ کسی بھی برانچ سے تعلق رکھتے ہوں. اس بات پہ بہت وزن ہے, لیکن اس کا ایک کاؤنٹر استدلال بھی ہے. تو اس لیے کو بیٹھ کے اس کے اوپر بات کر لی جانی چاہیے, اور اس میں صرف سیاسی جو مفادات ہیں انہی کی بنیاد پہ بات نہیں کرنی چاہیے. تو میرے خیال میں یہ اہم, لیکن احمد صاحب لگ تو یہی رہا ہے کہ سیاسی مفادات جو ہیں وہ کارآمد ہو رہے ہیں. اب مثال کے طور پہ 2007 ہو یا 1985 سے کیسز شروع ہوں, نیب ان کیسز کو دیکھ سکے یا نہیں, یہ بھی ظاہر سیاسی مفاد ہے, پاکستان مسلم لیگ نون ہو یا پاکستان تحریک انصاف ہو. جی دیکھیے اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو پیریڈ ہے یہ انتخاب کا سال شروع ہو چکا ہے, اور اس میں اچھی بھلی حکومت اگر مضبوط بھی ہو تو بھی وہ تقریباً لیم ڈک ہو جاتی ہے, کیونکہ اسے انتخابات پہ جانا ہوتا ہے. اس کے فیصلے کرنے سے اسے بہت گریز ہوتا ہے کہ یہ فیصلے کریں گے تو اس سے ہمارے اگلے ری الیکشن پہ فرق پڑ سکتا ہے. اور دوسری پارٹیاں بھی ایک ایسی پوزیشن لیتی ہیں جس میں ان کو زیادہ ووٹ ملنے کی امید ہو, وہ قانون سازی میں اتنی دلچسپی نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ بڑا نازک موقع ہے. ایسے ٹائم کے اوپر اتفاق رائے ہونا بڑا ہی مشکل ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کوئی ایسا تاثر دے جس میں لگے کہ وہ پی ایم ایل این کے ساتھ اتفاق کر رہی ہے. تو یہ اس کی مسلسل جو پچھلے 4 سال کی کاوش ہے کہ وہ ایک الگ اس کی ایک ڈسٹنکٹ اس کا ایک پوائنٹ آف ویو نظر آئے پی ایم ایل این کے بالکل خلاف. اور بلکہ پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی اس پہ مشاورت دیر سے شروع کی, اس سال جنوری میں. جی بالکل یہ بالکل غلط کیا. ان کو چاہیے تھا کہ چونکہ یہ پچھلی اسمبلی کے زمانے میں بھی یہ معاملہ چل رہا تھا اور پچھلے 5 سال میں معاملہ کسی کنارے پہ نہیں پہنچا, تو ان کو چاہیے تھا کہ پاور میں آنے کے فوراً بعد اس کے اوپر کام کرتے. لیکن وہ الیکٹورل ریفارمز کا معاملہ ہو یا یہ نئے اکاؤنٹیبلٹی لا کا معاملہ ہو, ان دونوں معاملات پہ انہوں نے بہت تاخیر کی ہے, اور اس تاخیر کی وجہ سے ہی اتفاق رائے مشکل سے مشکل تر ہوتا گیا ہے. اور اب مجھے مشکل لگتا ہے کہ اس کے اوپر کسی اتفاق رائے پہ وہ پہنچ پائے. ہو سکتا ہے. اچھا ایک اور سوال, اب عائشہ گل الہی کا معاملہ ڈی سیٹ کرنے کا, الیکشن کمیشن پاکستان نے عائشہ گل الہی کے حق میں فیصلہ دیا, لیکن اگر وہ پارٹی چھوڑ چکی ہیں تو وہ آٹومیٹکلی ڈی سیٹ نہیں ہوتی. دیکھیے بات تو یہ ہے کہ وہ ایک ان کا پی ٹی آئی کا جو استدلال ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے عائشہ گل الہی نے وزیر اعظم کے انتخاب کے موقع پہ ایبسٹین کیا اور ووٹ نہیں دینے آئیں. تو یہ بھی بظاہر تو یہ
اس کے مطابق ان کے ڈیسیٹ کرنے کا ایک پوائنٹ بنتا ہے، لیکن میں نے الیکشن کمیشن کا تفصیلی فیصلہ نہیں پڑھا ہے، شارٹ آرڈر آیا جی کیا ہے یہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک تفصیلی فیصلے کی انالیسس کے بعد ہی کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں پی ٹی آئی کا ایک پوائنٹ تھا وہ یہ کہ انہوں نے ووٹ نہیں دیا. اب اس ووٹ نہ دینے کی بنیاد کوئی مضبوط تھی، وہ اس وقت کسی وجہ سے نہیں آ سکتی تھی، بیمار تھی یا کوئی انکیپیسیٹیٹڈ تھی، لیکن پھر ایک احمد صاحب ایک یہ بھی کمیشن کو دیکھنا تھا جی، یہ الیکشن کمیشن کو دیکھنا چاہیے تھا. اب یہ بھی ظاہر ہے سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب خود یا جہانگیر ترین خود ووٹ نہیں دے رہے، پارلیمنٹ میں موجود نہیں تھے، تو ان پر سزا کیوں نہیں ہو رہی، عائشہ گل علائی پر کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ وہ ڈیفیکٹ کر گئی ہیں. جی یہ بہت اچھا سوال ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پارٹی اس کے بارے میں کوئی شکایت کر رہی ہے؟ اگر پارٹی کی ہدایت کے مطابق ہی فار ایگزامپل کچھ لوگ ووٹ دینے نہیں آئے تو ظاہر ہے ان کے خلاف پھر ڈسکوالیفیکیشن کا کیس نہیں ہوتا. لیکن اگر وہ پارٹی کی ہدایت یہ تھی کہ آپ نے جا کے ووٹ دینا ہے اور پھر بھی اس ہدایت کے برعکس انہوں نے ووٹ نہیں دیا تو یہ پھر ڈسکوالیفیکیشن کی بنیاد بن سکتا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے یا پارٹی کی جو آرگنائزیشن ہے وہ اس کی ہدایت کیا تھی. 4 ایسے معاملات ہیں جن کے اوپر پارٹی کی ہدایت کے مطابق کام کرنا ممبر آف دی اسمبلی کے لیے ضروری ہے. اگر وہ اس کے خلاف کرے گا تو اس کے خلاف ڈسکوالیفیکیشن کا کیس ہو سکتا ہے. تو یہ جو پرائم منسٹر کو ووٹ دینے یا نہ دینے کا معاملہ ہے کہ ان 4 چیزوں میں سے ایک ہے، لہٰذا اس پہ اگر پارٹی کی پوزیشن یہ تھی تو پارٹی کے پاس یہ ایک پوائنٹ بنتا ہے. لیکن چونکہ انہوں نے پارٹی کی لائن کے خلاف ووٹ نہیں دیا بلکہ وہ آئی نہیں ہے، تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کیوں نہیں آئی. تو اگر الیکشن کمیشن نے اس کی کوئی مناسب بنیاد دریافت کر لی ہے کہ اس وجہ سے نہیں آئی اور اس بنیاد پہ وہ ڈسکوالیفائی نہیں ہو سکتی تو پھر وہ اس کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا بنیاد ہے. احمد بلال محبوب بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. لیتے ہیں بریک کے بعد ہم بات کریں گے قائد اعظم یونیورسٹی کے معاملات کی. کل گرفتاریاں ہوئیں اسٹوڈنٹس کی، آج کیا ہوا؟ وہ سنڈیکیٹ کا فیصلہ ہوگا. مجھے تو یقین ہے کہ نہیں کریں گے، بلکہ یہ خود بھی سنڈیکیٹ میں حاضر ہوں گے. وفاقی دارالحکومت کی بڑی جامع گزشتہ کئی ہفتوں سے خبروں میں ہے. کبھی احتجاج، کبھی تدریسی عمل میں خلل، کہیں اختیارات کا ناجائز یا نامناسب استعمال. اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں قائد اعظم یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر جاوید صاحب. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمیں وقت دینے کا. شکریہ آپ کا. سب سے پہلے جو کل واقعات ہوئے، جو تشدد ہوا اور جو بلوچ اسٹوڈنٹس جو تھے ان پر تشدد ہوا، زیادتی نہیں تھی؟ تشدد کے حد تک تو شاید بات نہیں گئی. ہلکے پھلکے اگر کسی کو سکریچز سوٹیاں وغیرہ ماری گئی تھی ان کو. جی آپ کو بیک گراؤنڈ تو معلوم ہوگا کہ بات تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہے، لیکن اب سے 5 مہینے پہلے 20 مئی کو ایک بہت ہی سیریس کلیش کیمپس پہ ہوا. جی ہوا بالکل، پشتون اور بلوچ اسٹوڈنٹس کے درمیان. جی ہاں، اور میں موقع پر موجود تھا. میں نے دیکھا کہ وہاں پہ گن فائر کا استعمال بھی ہوا. وہاں پر ہاکی سٹکس اور ڈنڈے لے کر کے بے تحاشا اسٹوڈنٹس ایک دوسرے کو مار رہے تھے. میں نے ہاسٹل کے فرسٹ فلور سے لڑکوں کو جمپ کرتے ہوئے دیکھا جس سے اکثر کو چوٹ آئی. بہت ہی سیریس ڈسپلن کی انفرنجمنٹ تھی. اس پہ ایک سزا دینی ضروری تھی. وہ سزا یو ڈی سی نے دی. یو ڈی سی کے فیصلے کو سینٹ آف پاکستان نے انڈورس کیا، اس کو ایچ ای سی نے انڈورس کیا، اس کو ہمارے اپنے چیئرز اینڈ ڈینز نے انڈورس کیا اور یہ بات سیٹل تھی. اس کے بعد سے اسٹوڈنٹس کورٹ گئے، وہاں پہ بھی ہار گئے. تو ہر لیول پہ انہوں نے ہر طرح سے کوشش کی کہ ان کو کوئی فلیکسیبلٹی ہو ان پنشمنٹس میں. ہماری اے ایس اے جو ہے ایکیڈیمک اسٹاف ایسوسی ایشن جو فیکلٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اس نے یہاں تک کہہ دیا
کہ اگر ان ایکسپیلڈ اسٹوڈنٹس میں سے کسی کو واپس لیا گیا تو ہم اسٹرائک پہ جائیں گے. تو اتنی اسٹرانگ فیلنگ تھی کہ جو سزائیں دی گئی ہیں وہ بالکل جائز اور درست تھی. جی ٹھیک ہے. تو یہ تو معاملہ ہوا, یہ جو کلیشز تھے اور جو رسٹیکیٹ کر دیے گئے تھے, جنہیں نکال دیا گیا تھا یونیورسٹی سے. لیکن 13 کچھ مطالبات تھے اسٹوڈنٹس کے, 2015 سے کر رہے تھے. 18 روز یونیورسٹی بند رہی, اور پھر ہم نے جب کھلی تو پھر یہ معاملہ دیکھا کہ اور زیادہ پرتشدد بھی رہا. اس کے لیے صرف اسٹوڈنٹس پہ تو ذمہ داری نہیں ڈال سکتے. انتظامیہ کی جس طرح سے نمٹا اس سارے معاملے کو, وہ تو دیکھنی ضروری ہے نا. دیکھیں, جب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ 13 ان کے مطالبے تھے جن کو مانا گیا, میں نے شروع سے یہ پوزیشن لی کہ یہ مطالبے صرف ایک کور تھے. جو اصل ڈیمانڈ تھا وہ یہ تھا کہ جو ایکسپیلڈ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو واپس لیا جائے. جب یہ ڈیمانڈ ساری ایکسیپٹ کر لی گئی اور جب اسٹوڈنٹس, جی میں بات پوری کر لوں, کہ جب اسٹوڈنٹس نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی موجودگی میں اگری کیا کہ 13 مطالبے تو ہو گئے, جو ایکسپلشن والا ایشو ہے اس کو سنڈیکیٹ فیصلہ کرے گی اور جو فیصلہ کرے گی اس کو ہم قبول کریں گے. لیکن دوسرے روز جب سنڈیکیٹ, لیکن جب جو جمعے کی جو سنڈیکیٹ کی جو ملاقات تھی, اجلاس جو ہوا تھا, اس میں اسٹوڈنٹس کو تو شامل نہیں کیا گیا تھا. نہیں. تو ظاہر ہے جب ان کو فیصلہ سازی سے اس طرح ان کو شامل نہ کیا جائے, ان کی شرکت نہ ہو, تو پھر معاملات بگڑتے جاتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, جیسے میں نے پہلے کہا, کئی لیولز پہ اس ایشو کو آلریڈی دیکھا گیا تھا. سینٹ آف پاکستان میں ہمارے اپنے چیئرز اینڈ ڈینز نے, ہماری یونیورسٹی ڈسپلن کمیٹی نے, جس وقت بات ہوئی تھی سنڈیکیٹ میٹنگ سے ایک رات پہلے, میرے گھر میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں ڈپٹی کمشنر صاحب بھی موجود تھے, ایس ایس پی بھی تھے اور یہ اسٹوڈنٹس بھی تھے. تو یہ بات ہوئی کہ جو فیصلہ سنڈیکیٹ کا ہوگا وہ اسٹوڈنٹس کو منظور ہوگا. میں نے انڈیڈ یہ بات کی کہ میں کوشش کروں گا کہ آپ میں سے 2 اسٹوڈنٹس آ جائیں, ان کو بھی سنا جائے. لیکن سنڈیکیٹ کے 14 ممبرز ہیں, although سب نہیں آتے ہیں, اور وہاں پہ ایبسلیوٹلی کوئی سنڈیکیٹ میں اس چیز کے لیے تیار نہیں تھا کہ اسٹوڈنٹس کو اجازت دی جائے آنے کی. اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی, ان دا پاسٹ دوسرے گروپس نے بھی سنڈیکیٹ کے سامنے حاضر ہونے کی ریکویسٹ کی ہے, اور وہاں پہ ایک ممبر نے کہا اگر ان کو آج اجازت دی گئی تو دوسرے گروپ سے کہیں گے ہمیں کیوں نہیں حاضر ہونے دیا گیا سنڈیکیٹ کے سامنے. دیکھیں, آپ نے جیسے کہا کہ توسیع کی عدالت نے, سینٹ نے, لیکن اب جو پیر کے جو واقعات ہیں اس پر ڈون اخبار میں بھی ایک اداریہ ایڈیٹوریل چھپا ہے. اس پہ جو جنڈر اسٹڈیز کی فیکلٹی ہے اس نے بھی ایک پریس ریلیز, اپنا موقف جو ہے وہ, اس میں سب سے زیادہ جو اہم بات ہے کہ اگر آپ اسٹوڈنٹس کو فیصلہ سازی اس میں شامل نہ کریں تو پھر حالات بگڑیں گے. آپ نے جنڈر اسٹڈیز کی بات کی جس میں شاید 6 فیکلٹی ممبرز ہیں, ہمارے 270 فیکلٹی ممبرز ہیں. اے ایس اے جو ان کو ریپرزینٹ کرتی ہے اس نے کہا تھا اگر ان اسٹوڈنٹس میں سے کسی کو واپس لیا گیا تو ہم ہڑتال کریں گے. لیکن آپ بات پھر نیت کی کر رہے ہیں نا, یہ نیت ہے کہ یہ کور ہے, یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی نیت تھی کہ جو ایکسپیل اسٹوڈنٹس ہیں ان کو واپس لیا جائے. لیکن جو کچھ مطالبات ہیں وہ تو جائز ہیں. مثال کے طور پر 10% فی کی ہائیک جو ہے, اور یہ 2015 سے معاملہ چل رہا ہے. یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ مارچ کی بات نہیں ہے, مئی کی بات نہیں ہے. میں اس کو ناجائز نہیں سمجھتا ہوں. ہمارے رولز میں 10% ایئر بڑھانے کی ہمیں اجازت ہے. یہ تو 10% 2 سال کے بعد بڑھایا گیا. ان ادر ورڈز اٹ واز اونلی 5% ایئر. اور مہنگائی تو بڑھ رہی ہے. اگر یونیورسٹی کو چلانا ہے آپ ریسورسز کے بغیر تو نہیں چلا سکتے ہیں. کون سا ادارہ ہے جو بغیر ان کے بجٹ میں انکریز کے سال ہر سال چلتا رہتا ہے؟ اچھا, ایک اور معاملہ جو ہے وہ بسز اور ہاسٹلز کا ہے. خواتین کے ہاسٹلز میں شامل ہیں, بسز جو ہیں وہ کم ہیں. پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہے نا. اب چیئرمین جو ایچ ای سی ہے انہوں نے بھی تجویز دی ہے, پیشکش کی ہے کہ وہ بسز فراہم کر دیں گے. وہاں بھی معاملہ رکا ہوا ہے. جمنیزیم میڈیکل سینٹرز کی بات ہو رہی ہے. فیسلٹیز بھی کیا پرووائڈ کی جا رہی ہیں؟ آپ فی ہائیک کی بات کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ وہ جائز ہے, لیکن اس کے ساتھ کیا سہولیات بھی مناسب فراہم کی جا رہی ہیں؟ جو ہمارے ریسورسز ہیں اس کے حساب سے جو فیسلٹیز پرووائڈ کی جا سکتی ہیں وہ تو پرووائڈ کی جا رہی ہیں. میں 3 سال پہلے اسٹوڈنٹس کا تو یہ خیال نہیں ہے.
जी देखें, स्टूडेंट्स का ख्याल, कुछ फैकल्टी है उनका भी ये ख्याल नहीं है, और मैं समझता हूँ कि अभी अगर हमारे बजट में गवर्नमेंट एक बड़ा इजाफा कर दे तो ये सब इश्यूज सेटल हो जाएंगे। आपको मालूम है ये सब फाइनेंशियल इश्यूज हैं। बसेस जो हैं they don't grow out of thin air. कि जब HEC कह रही है कि हम बसेस दे देंगे, उन्होंने कहा है 2 बसें देंगे, कुछ स्टूडेंट्स ने कहा 37 बसें दी जाएं। पिछले साल हमने अपने रिसोर्सेज से 2 एडिशनल बसेस ली, HEC की जनरॉसिटी से 2 बसें और आ जाएंगी। देयर इज़ नो वे कि हम 37 बसेस एक साल में ले सकें। रिसोर्सेज की दरख्वास्त हम बहुत अरसे से कर रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा डेफिसिट है, 625 मिलियन रुपीज़ जिस साल में आया था, 3 साल बाद वो कम होकर 400 मिलियन रुपीज़ हो गया है। बट अभी भी इतने बड़े डेफिसिट में हम तो देखते हैं कि ख़र्चा कहाँ कम कर सकते हैं। एडिशनल ख़र्चा करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। HEC ने बहुत जेनरसली हमें 40 मिलियन रुपीज़ इन चीज़ों के लिए दिए हैं। अगर 40 मिलियन के बजाय 400 मिलियन होता तो सारे फाइनेंशियल इश्यूज रिजॉल्व हो जाते। तो ये रिसोर्सेज की कमी का नतीजा है। रिसोर्सेज की कमी का नीचे एक और जो स्टूडेंट्स जो शिकायत करते हैं वो है इम्तियाजी सलूक के बारे में। जी उसको एड्रेस करने के लिए क्या किया है? मैं सवाल नहीं समझा। इम्तियाजी सलूक डिस्क्रिमिनेशन, किस किस्म की डिस्क्रिमिनेशन? उनकी एथनिसिटी की बेसिस पे, उनकी जेंडर की बेसिस पे, जिन्स की बेसिस पे। जी आई डोंट नो कि जेंडर के बेसिस पे कैसे कहें, क्योंकि हमारे आधे स्टूडेंट्स जो हैं फीमेल हैं और आधे मेल हैं। एथनिसिटी की आप बात करती हैं, हमारी शायद वाहिद यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान में, हम इसको अक्सर मिनी पाकिस्तान कहते हैं। इसमें हमें कोटा के हिसाब से स्टूडेंट्स को लेना पड़ता है। तो हम गिलगित से भी लेते हैं, हम फाटा से भी लेते हैं, हम वज़ीराबाद से, हम हर मुल्क के हर हिस्से से कोटा के हिसाब से हम स्टूडेंट्स को लेते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन का एलिमेंट कहाँ पर है? अगर स्टूडेंट्स ये उनकी फीलिंग्स हैं तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन वो उनकी बात सुन रही है, उनकी शिकायत को संजीदगी से ले रहे हैं या नहीं? आपकी बातों से लग रहा है कि शायद नहीं ले रहे। मैं आपको ये कहूँगा, ये फीलिंग्स जब आप कहती हैं, कैन यू कंफर्म कि ये फीलिंग्स है या उनकी ख्वाहिश है? जब कोटा के बेसिस में सारे फेडरल जॉब्स में भी वही कोटा होता है, तो फिर तो हर लेवल पे उनके साथ वही डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। हम जो इनको लेते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स हमारे कुछ और सूबों की मेरिट से काफ़ी नीचे होते हैं, लेकिन क्योंकि एक कोटा उनके लिए हमने तय किया हुआ है, उस कोटा के हिसाब से जो उनमें बेस्ट होते हैं उन सबको ले लेते हैं। अब एक चीज़ मिसाल के तौर पर वही बात है कि अब जैसे जो पीर को हुआ, बलोच ज़्यादातर थे, आपने कहा कि उसकी बैकग्राउंड है, तनाजुर है, वो बिल्कुल बात दुरुस्त है, लेकिन फिर उसको एथनिक बुनियादों पर भी हवा दी जा सकती है। आपको भी मालूम है कि इस तरह से भी होता रहा है, हो रहा है। मैं समझा नहीं किस तरीके से इसको कि आपके बलोच स्टूडेंट्स जो हैं उनके खिलाफ तशद्दुद किया गया, बहुत सख्ती से उनसे निपटा गया। मैं तो ऐसे नहीं समझता हूँ। देखें, अगर आप मंडे की बात करें, आपके समझने से, लेकिन क्या स्टूडेंट्स ये समझते हैं? अच्छा, मैं वही एक कम्युनिकेशन गैप नजर आ रहा है। नहीं, गैप भी नहीं है। आई थिंक दैट थिंग्स आर ट्विस्टेड, थिंग्स आर डिस्टॉर्टेड, उनको सही नहीं पेश किया जाता है। जिस वक्त स्टूडेंट्स ने एग्री किया था कि उनके 13 मुतालबात मान लिए गए हैं और एक्सपल्शन वाला केस जो है सिंडिकेट डिसाइड करेगी, एंड दे एग्री टू ऑल ऑफ दिस। फ्राइडे को सिंडिकेट हुई, सिंडिकेट ने उन स्टूडेंट्स को रिस्टोर नहीं किया। मंडे को 15 स्टूडेंट आके बसों के सामने लेट गए कि हम बसों को मूव नहीं करने देंगे। अब उनको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन रफ वे, लेकिन अगर उनको ज़बरदस्ती वहाँ से हटाया गया, और क्या तरीका था? अगर इससे पहले बातचीत चल रही होती तो शायद नौबत यहाँ तक ना आती। 2.5 हफ्ते तक बातचीत चली है। ज़ाहिर 18 रोज़ जो है यूनिवर्सिटी बंद रही, और फिर भी उसके बाद इनके ये मुतमईन नहीं रहे थे। उसकी वजह भी तो है ना, क्योंकि जो आपकी बातों से लग रहा है कि स्टूडेंट्स की शिकायत या फीलिंग्स तरजीह नहीं है, दे आर नॉट इम्पोर्टेंट, कवर अप है, नीयत ठीक नहीं है। इन दिस वे, इस तरह से स्टूडेंट्स तो ज़ाहिर है फिर एहतजाज करेंगे। आई थिंक कि आपका जो डायरेक्शन है क्वेश्चन का, ये सही नहीं है। मैं समझता हूँ जब 270 फैकल्टी मेंबर्स की एक व्यू है, एंड दैट व्यू इज़ बेस्ड ऑन ट्राइंग टू मेंटेन स्टैंडर्ड्स, और बेस्ड है कि डिसिप्लिन के बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती है। फीलिंग्स लोगों की ये भी है, हम सबको A ग्रेड दे दिए जाए चाहे हम फेल हो रहे हैं। But does it address the root causes? जहाँ जो स्टूडेंट्स, अगेन मैं बात वहीं पे लेकर आ रही हूँ कि उनको फैसला साजी में के अमल में उनकी शिरकत नहीं है,
ان کو سنا نہیں جا رہا؟ کیا صرف فیکلٹی امپورٹنٹ ہے یا اسٹوڈنٹس بھی امپورٹنٹ ہے؟ تو میں آپ سے سوال پوچھوں گا، کیا سینٹ امپورٹنٹ نہیں ہے؟ کیا ہماری فیکلٹی امپورٹنٹ ہے؟ آپ کی اسٹوڈنٹس جو ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، جو پیسے دے رہے ہیں، جو پاکستان کی بہت بڑی رسپیکٹڈ انسٹیٹیوشن میں پڑھ رہے ہیں، ان کے جو جذبات ہیں، ان کے جو سیاسی خیالات ہیں، وہ امپورٹنٹ نہیں ہے؟ میں آپ سے کاؤنٹر سوال پوچھتا ہوں، جو گن فائر استعمال کر رہے ہیں، جو ایک دوسرے پہ بہت تشدد کر رہے ہیں، پولیس نے آ کے ٹیئر گیس کا استعمال کیا، کہا کہ ہم نہ آتے تو آج 20 کیجولٹیز یہاں ہونی تھیں، اتنا سیریس لیپس آف ڈسپلن، یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے؟ ڈسپلن کی لیپس کا بھی پھر انتظامیہ پہ آتا ہے نا کہ اگر آرمز یونیورسٹی میں آئے ہیں تو اس کی روک تھام کیوں نہیں کی گئی؟ دیکھیں، وی آر اے یونیورسٹی 1700 ایکڑ پہ، ہماری دیوار نہیں ہے، ہر طرف سے کھلی ہوئی ہے. اٹ از امپاسبل. ہم نے جس طرح اسٹرائک کو ہم نہیں ختم کر سکے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے ہم نے ہیلپ لیا. ہمارے پاس وہ ریسورسز ہی نہیں ہے کہ ہم ان میں سے ہی کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جو انلیگلی زبردستی ہاسٹلز میں رہ رہے ہیں. اب دس از ایبسلیوٹلی ان ایکسیپٹیبل، اور نیکسٹ فیز میں وی ڈو پلان ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ دس. بٹ پوائنٹ یہ، اگر آپ یہ کہیں کہ یونیورسٹی نے ڈسپلن یا لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کی کوشش نہیں کی، یہ تو بالکل غلط ہے. اور جہاں آپ کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کی خواہش، دیکھیں جہاں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے تو جو اس کانفلکٹ میں انوالوڈ ہے اس کی رائے میں بہت کریڈیبلٹی نہیں ہوتی ہے. وہ آؤٹ سائڈ جی آخری سوال یہ کہنا چاہتی ہے، سینٹ آپ نے کہا کہ توسیع کی جو ایکسپیل کیا، اور بات سمجھ بھی آتی ہے. روٹ کاز کی بات دوبارہ سے میں کروں گی، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اسٹوڈنٹ یونینز نہ ہوتے ہوئے اسٹوڈنٹس کے پاس ایک آؤٹ لیٹ نہیں ہوتا، اور سینٹ نے ہی اگست میں قرارداد منظور کی تھی اسٹوڈنٹ یونینز کی بحالی کے لیے. اس پر کچھ ایکشن، کام، سوچ؟ دیکھیں، یہ بہت بڑا سوال ہو جاتا ہے یونینز کے بارے میں. ان اے ڈیموکریٹک سسٹم اسٹوڈنٹ ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے، بٹ اٹس جسٹ لائک ابھی ہمارے ہاں قائد اعظم یونیورسٹی میں یونینز نہیں ہیں لیکن ایتھنک کاؤنسلز ایمرج ہوئی ہیں. 7 کاؤنسلز ہیں میری نالج میں. سندھ کاؤنسل بھی ہے، پشتون، سرائکی، گلگت بلوچستان اور بلوچ. اگر یہ اپنے آپ کو لمٹ کرتے کہ کاؤنسلز کے امبریلا کے انڈر کلچرل شوز کرتے اور اپنی لینگویج پریزنٹ کرتے، اپنے میوزک، اپنی اور اس طرح کی چیزیں، تو یہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے. اپنے حقوق کے لیے نہ لڑیں. حقوق سے اگر آپ کا مراد ہے ایک دوسروں پہ ڈنڈے برسانا تو نہیں، میرا مراد نہیں تھا. جی، تو اگر بٹ ہوا یہی، اگر ایتھنک بیسس پہ عام کانفلکٹ ہو 2 گروپس کے درمیان تو وہ کسی طرح سے حقوق کے اندر نہیں آتا ہے ہماری نظر میں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا، سوال جواب دینے کا. لیتے ہیں چھوٹی سی بریک.